یثرب تھا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ بننی تھی، اس کی بشارتیں گزشتہ کتابوں کے اندر آ چکی۔ تو یہ لوگ وہاں ہی سے منتقل ہوئے تھے، مصر سے منتقل ہوئے۔ کچھ یہودی جو مدینہ میں آباد تھے یہ وہاں سے منتقل ہو گیا، مصر کی جانب سے منتقل ہو گیا۔ اور کیوں منتقل ہو کر آئے؟ ان کو یہ بتلایا گیا کتابوں میں، انہوں نے سنا پڑا کہ نبی آخر زمان جو ہوں گے ان کی ہجرت گاہ جو بنے گی، ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ ہجرت گاہ یثرب ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں نبی آخر زمان کی مدد کرنے کے لیے انصار کے فضائل انہوں نے سن رکھے تھے، لہٰذا ہم پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ 3 قبائل یہاں یہود کے آگے آباد ہوئے، بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قینقاع، یہ 3 قبائل مدینہ کے اندر، یہ 3 قبائل پہلے سے آباد، اور 2 قبیلے یہاں اور تھے، اوس اور خزرج۔ تو 3 جو قبائل یہودی قبائل تھے، بنو نضیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ 3 قبائل اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ اور یہ جو 2 قبائل تھے اوس اور خزرج، یہ یمن سے آئے تھے، اور یہ یمن سے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ حقیقت میں بت پرست لوگ تھے، جس طرح سے مکہ کے اندر بت پرستی تھی، اسی طرح سے ان 2 قبائل کے اندر بھی بت پرستی پائی جا رہی ہے۔ بہرحال بڑے نامی گرامی مدینہ کے اندر یہ 5 قبائل تھے، 3 قبائل یہود کے اور 2 قبائل اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج کی آپس میں ہمیشہ کشمکش جنگ رہتی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اور پھر ان دونوں کی مدینہ کے اندر جو یہود آباد تھے ان کے ساتھ بھی جنگ رہتی تھی، اور یہ یہود ان اوس اور خزرج کو یہ کہا کرتے تھے انتظار کرو، نبی آخر زمان مبعوث ہونے والے ہیں اور وہ یہاں آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ماریں گے۔ یہاں تک انہیں یقین تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کا اتنا یقین تھا، اس طرح سے کہ کتابوں کے اندر ساری نشانیاں بتائی گئی، تو وہ انتظار میں تھے کہ نبی آخر زمان مبعوث ہوں اور ہم ان پر ایمان لائیں، اور ایمان لا کر پھر جو ہمارے خلاف لڑتا ہے ہم اس کا مقابلہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ مکہ مکرمہ میں جب آپ نے توحید کی دعوت شروع فرمائی، آہستہ آہستہ یہ خبر پورے جزیرہ عرب کے اندر پھیلی کہ مکہ میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ قریش اور بنو ہاشم، قریش کی شاخ بنو ہاشم سے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو نبی بتاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ خود و جوار کے قبائل دیکھنے کے لیے حاضر ہوتے، ایک فرد آیا، 2 آئے، 4 آئے، 3 آئے، دیکھنے کے لیے جو آتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ خبریں آہستہ آہستہ یثرب تک بھی پہنچ گئی کہ مکہ کے اندر ایک نبی مبعوث ہوئے۔ تاہم 13 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اور 10 سال گزرنے کے بعد 11ویں سال میں ہجرت کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے مدینہ میں۔ کیسے کہ یہ قبیلہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ آئے، حج کا موسم تھا، اور حج کے موسم پر یہ کچھ 6 لوگ آئے۔ پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو لے جائیں یثرب میں، ہمارے ساتھ آپ چلیں، یہاں آپ کے لیے مشکلات ہیں اور جہاں راستے ہموار نہیں ہیں وہاں چلیں۔ یوں آہستہ آہستہ ہجرت کے اسباب پیدا ہونا شروع ہوئے۔ پھر یہ کہا کہ ہمارے درمیان میں اوس اور خزرج میں کچھ لڑائیاں ہیں، لہذا وہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اگلے سال تک، تو آئندہ سال ہم آپ کو لے جائیں۔ پھر آئندہ سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے ہیں، کوئی 72 افراد آئے، اور پھر مسلمان یہ ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ یعنی یثرب میں آنے کی دعوت دی۔ یثرب پرانا قدیمی نام ہے، آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد مدینہ الرسول ہوا اس کا نام، طیبہ ہوا، طیبہ ہوا، اور پھر مدینہ منورہ کے نام سے ہی مشہور ہو گئی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ بھائی دیکھو، لے جانے کا مقصد یہ ہے، اس شخص کو لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو موت کے سپرد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو جنگوں میں پلے بڑے لوگ ہیں، لہذا ہم دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جانب سے دفاع کریں۔ آپ علیہ السلام کو اور آپ کے اعزاء اقرباء کو اور قریبی رفقاء کو اس کا اطمینان ہوا تو آپ نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ اب ایک ایک کر کے صحابہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ حبشہ میں جو ہجرت ہو چکی تھی، جو لوگ گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مدینہ طیبہ بھیجنا شروع کر دیا، ان کا بھی واپسی کا ارادہ ہو گیا کہ ہم بھی وہاں مدینہ چلے جاتے ہیں۔ ادھر سے پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی
تو آپ علیہ السلام نے بھی ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو سبقت کی ہے اسلام لانے پر اوس اور خزرج کے دونوں قبائل،